حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے باہر ایک جمع غفیر لگا تھا۔ لوگوں نے ان کے گھر کو گھیر رکھا تھا اور ان لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے۔ کچھ لوگ دروازے توڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ نوجوان لڑکے جو دراصل مقدس فرشتے جبرائیل، اسرافیل اور میکائیل علیہ السلام تھے، انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، ہم اللہ کے طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ان بدکاروں پر جلد ہی عذاب آنے والا ہے، آپ اپنے اہل عیال کو لے کر اس بستی سے نکل جائیں۔ رات ختم ہونے کے قبل آپ کو اس بستی سے نکلنا ہوگا اور نکلتے وقت کوئی شخص بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ لہٰذا حضرت لوط علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے اپنی 2 بیٹیوں اور بی بی وائلہ کو ساتھ لیا اور بستی سے نکل گئے۔ آسمان سرخ ہو رہا تھا، آسمان سے پتھر کے مینا برس رہے تھے، ایسی گرج کی خوفناک آواز آ رہی تھی کہ ہر مخلوق کانپ اٹھی تھی۔ اس دوران حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی، بیٹیوں اور فرشتوں کے ساتھ جلدی جلدی قدم بڑھا رہے تھے اور چلتے وقت ان کی نظریں غضب الہی کے ڈر سے نیچے جھکی ہوئی تھیں۔ اچانک پتھر اور آگ کا ایک بڑا پتھر سدوم کے شہر کے بیچوں بیچ گرا، جس سے بہت خوفناک آواز آئی۔ لہٰذا حضرت لوط علیہ السلام کی منافقہ بیوی وائلہ، جو اپنی قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا، ہائے رے میری قوم! اس پر اللہ کا عذاب! ایک پتھر اس کے اوپر گر پڑا اور وہ بھی ہلاک ہو کر اسی جگہ بت بن گئی۔ آخر لوط علیہ السلام کی بیوی وائلہ نے پیچھے مڑ کر کیوں دیکھا تھا؟ ایسی کیا چیز تھی جو اسے پیچھے مڑنے پر مجبور کر رہی تھی؟ دراصل وائلہ کے دل میں دنیا کی محبت بسی ہوئی تھی۔ وہ اپنا گھر، مال و دولت اور لوگوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ رہی تھی۔ لہٰذا جب یہ سب تباہ ہو رہا تھا تو اس وقت اسے رہا نہ گیا اور اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا۔ انجیل کے کتاب لوکا کے مطابق جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وقت قریب آیا، یعنی آسمان پر اٹھانے جانے سے پہلے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو بہت ساری نصیحتیں کی تھی۔ اس دوران آپ نے فرمایا تھا کہ لوط کی بیوی کو یاد رکھو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوط علیہ السلام کی بیوی کو یاد رکھنے کی نصیحت کیوں کی تھی؟ دراصل ایک طرف حضرت لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی بیوی تھی، جو پیغمبروں کی بیوی ہونے کے باوجود کفر میں مبتلا رہیں، وہیں دوسری طرف فرعون کی بیوی ہے، جنہوں نے خدائی کے دعوے دار کے محل میں رہنے کے باوجود لا شریک معبود پر ایمان لا کر نجات حاصل کیا۔ لہٰذا اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے نوح اور لوط کی بیویوں کو بطور مثال پیش فرماتا ہے، وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے تھے، 2 شاہلے بندوں کے نکاح میں تھی، مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی تو وہ اللہ کے مقابلے میں ان دونوں کے کچھ کام نہ آ سکے، اور دونوں عورتوں سے کہہ دیا گیا کہ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے۔ آج اسرائیل اور اردن کے درمیان ایک ویران علاقہ پایا جاتا ہے۔ محققین کے مطابق یہ وہی جگہ ہے جہاں زمانہ قدیم میں 3 بڑے شہر آباد تھے، جن کا نام سدوم، عمورہ اور جگر تھا۔ یہی قوم لوط کا مسکن تھا۔ آج سدوم کے علاقے میں انسانی زندگی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں مٹی برباد ہو چکی ہے، وہاں نہ پیڑ پودے لگائے جا سکتے ہیں اور نہ ہی کھیتی کی جا سکتی ہے، یہاں تک کہ پینے لائق پانی بھی دستیاب نہیں۔ کچھ سال پہلے اسرائیلی ریسرچر نے بحر مردار کے پاس ایک لمبے پتھر کا کھمبا دریافت کیا تھا، جو دیکھنے میں تقریباً ایک انسان کی طرح لگتا ہے۔ دراصل یہ لوط علیہ السلام کی بیوی وائلہ کا مجسمہ ہے۔ یہ مجسمہ آج اردن کے ماؤنٹ سدوم نامی اس پہاڑی پر موجود ہے۔